مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہمارا دھیان اسے پسند آئے۔ میں اپنے خداوند میں شادمان رہوں گی، ہمیشہ اس کی ستائش کروں گی، اس کی مدد سرائی کریں گے اور اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے ہیں، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھیں گے اور کبھی اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ خدا کے حکم جو خدا نے ہم سب کو دیے ہیں اس کی فرما برداری کریں گے۔ وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام دنیا پر ہیں، اور جو اس کے احکام پر چلتا ہے، جو اس کی مرضی پہ چلتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ ہی کے وسیلے سے ہماری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ گناہ پہ غالب آنے کے لیے ہمیں کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ کون کون سے گناہ جو ہماری زندگیوں میں، ہم نے دیکھا کہ منہ کے ذریعے سے ہم لوگ غلط باتیں نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ منہ سے جو نکالتے ہیں وہ غلط ہے۔ جو کھاتے ہیں پاک ہو جاتا ہے دعا کر کے۔ خدا نے اسی لیے کہا کہ جو منہ سے نکالا جاتا ہے وہ ہمیں ناپاک کرتا ہے۔ تو اسی طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ہاتھوں کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی ہم دیکھیں گے 30 آیات میں یوں محکوم ہے: اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ یہاں پر ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، ہمیں خداوند کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان گناہوں کو نہیں کرنا جو ہم اپنے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، سوچوں سے کرتے ہیں، اسے نہیں کرنا۔ اگر متی ہی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 28-29 میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دائنی ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ ہمیشہ کی آگ سے بچنے کے لیے جو چیز ہمیں ٹھوکر کا باعث بنتی ہے ہماری زندگی میں، اسے نکال کر پھینک دینا۔ اسی طرح اگر ہم راہ پہ چل رہے ہیں اور پتھر ہمارے آگے آ رہے ہیں، ایک دفعہ ٹھوکر لگے گی، دوسری دفعہ لگے گی، تیسری دفعہ کیا کہیں گے؟ ہم اس راستے سے نکل جائیں گے، اس راستے سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ پنجابی میں میرے پاپا ایک بڑی کہاوت بولتے تھے: ایک واری جٹا تے دو واری جٹا تیجی واری پیا کٹا۔ تو ایسی مثالیں جو ہیں وہ واقعی جو بڑوں بزرگوں نے کہی ہیں وہ سچی کہی ہوئی ہیں۔ تو جو ہم ہاتھوں کے گناہ سے کرتے ہیں، کیا جس طرح دیکھیں سعودی عرب میں نے سنا تھا، ابھی تک مجھے نہیں پتا، کہ جو چوری کرتا ہے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہاتھوں سے جو گناہ کیے جاتے ہیں انہی کا خداوند بھی ہمیں اجر بھی دیتا ہے، اور جہاں گناہ کیا جاتا ہے، جہاں کی حکومت کے متحد نہیں ہم چلتے، وہاں سزا دی جاتی ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ گناہ کی جو گناہ جس طرح کا گناہ ہوتا ہے اسے اسی طرح کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، پہلا تاریخ اس کا 22واں باب اور 7-8 میں دیکھیں گے، جب خدا نے داؤد سے کہا تھا کہ وہ خدا کی ہیکل بنائے گا، خدا کے لیے ایک جگہ مخصوص کرے گا، خدا کے لیے ایک گھر بنائے گا، تو پھر خدا نے کیا کیا؟ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا: یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناؤں، لیکن خدا کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا، کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جب لڑائیاں لڑیں پہلے خدا نے اسے ہی کہا تھا کہ تو میرا گھر بنائے گا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے بہت کچھ ہو گیا، خون ریزی ہو گئی، بہت کچھ دنیا زمین پہ ہو گیا، تو اس لیے خدا نے کہا اب تو میرا گھر نہیں بنائے گا بلکہ تیرا بیٹا سلیمان میرا گھر بنائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو اسی طرح جب ہمارے ہاتھوں سے غلطیاں، خطا، گناہ ہوتی ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ضرور سزا ملے گی۔ اگر ہم دیکھیں اسی کے ہاتھوں کے سبب سے کیا غلطیاں، خطا ہوتی ہیں، تو لوگ کس طرح اپنے ان گناہوں کو دھونے کے لیے اور اس برائی سے نکلنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ اسی طرح متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 24-25 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پاتا بلکہ الٹا بوال ہو رہا ہے، تو اس نے ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہے۔ جب یہ پلاطس خداوند یسوع مسیح کے پاس پلاطس یسوع کو لے کر آئے، تو جب وہ بہت خداوند، کیونکہ اس کی بیوی نے جو خواب دیکھا تھا، اس نے خداوند یسوع کے متعلق دیکھا تھا، اور اس نے کہا اپنے شوہر کو میسج پہنچایا تھا کہ اس راز باز کے سبب سے میں نے برا خواب دیکھا، یا مطلب بری وہ روحا دیکھی ہے، تو اس میں سے، تو اس لیے اس نے خوف سے آ کر کہا کہ میں ہاتھ دھو دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اور چلا کے کہنے لگے کہ یسوع کو سزا دے اور برابا کو بری کر دے۔ تو اس پر اس نے اپنے ہاتھ سب کے سامنے دھوئے کہ میں اس گناہ سے، جو یہ تم خون ہے، میں اس سے بری ہوتا ہوں اور اس کی سزا تمہارے سر پر ہو۔ تو یہ ہے کہ جو ہاتھ کرتے ہیں اس کی سزا ملتی ہے، اس لیے اس نے ہاتھوں کو دھو دیا تاکہ اس کا خون کا بدلہ، اس کا خون جو ہے میرے یسوع کے خون کا جو ہے وہ میرے پہ الزام نہ لگے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہاتھوں کے وسیلے سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا ملتی ہے، ان کی سزا ملتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا 9واں باب اس کی 20 میں یوں محکوم ہے، اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے، اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی تھی، اور شیطین کی اور سونا اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آئے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں اور نہ چل سکتی ہیں، تو انہیں سزا ملی جو یہ ہاتھوں سے چیزیں بنائی ہوئی تراشتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ خداوند نے کہا ہے کہ جو نہیں توبہ کرے گا، ان کے ہاتھوں کے کاموں ہی کے وسیلے سے انہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند خدا قادر مطلق ہے۔ ہم دیکھیں مکاشوہ 11 اس کی 17-18 میں یوں محکوم ہے، اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو تو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندے نبیوں اور مقدسین اور ان تمام چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے، خدا کی مرضی پہ نہیں چلتے، اور دنیا میں کیا زمین پہ جو مطلب غضب ہو رہا ہے خدا کا، اور جو گناہ سے دنیا تباہ ہو رہی ہے، بیماریاں، وبا خدا غصے میں دے رہا ہے، تو خدا چاہ رہا ہے کہ جو گناہ کرتی ہے، جو جان گناہ کرے گی، وہ کیا کرے گی؟ سزا پائے گی۔ اگر جو تلوار سے قتل کیا گیا ہے وہ تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا، جیسا کرنا ہے ویسا ہی بھرنا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو کیا پاک اور صاف کرنا ہے، تاکہ خدا کا کلام اور خدا کی مرضی ہم سب کی زندگی میں پوری ہو۔ جس طرح ہم نے ابھی جو کل میسج تھا اس میں یہی تھا کہ خدا ہمارے ہاتھوں کے پاکیزگی کے وسیلے سے ہمیں بچاتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے، تو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے اجر لازم ہے۔ کل پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی، تو اس بیٹی نے مطلب خدا کے سامنے اپنا اقرار کیا ہر چیز کا جو اس کا تھا، کیونکہ سزا ضرور ملتی ہے۔ اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کا بچہ سفر کر رہا تھا، کیونکہ ماں کے گناہوں کی یا ماں باپ کی گناہ یا غلطیوں کی سزا خدا ضرور دیتا ہے، تاکہ تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اس راستے کو چھوڑ جائے، اور اس نے ریئلائز کیا کہ میں نے گناہ کر رہی ہوں یا میں غلطی کر رہی ہوں، اور میرا بچہ اسی لیے بیمار
بیمار ہے، اس لیے پھر اس نے توبہ کی اور خدا نے فی الفور اس کے بچے کو شفا دے دی۔ یہ ہے ہمارا خداوند۔ سزا ضرور ملے گی، اگر آپ کہیں بھی گناہ کرتے ہو، مجرم ہو، اور آپ نے جب تک اس کی پے نہیں کرتے تب تک آپ کو سزا ملے گی، لیکن ہمارا خداوند رحیم ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے، جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے میرے اور آپ کو کے لیے جان دے دی، تو اس نے ہمیں بچا دیا۔ ہم انشورڈ ہیں، ہماری انشورنس ہوئی ہے۔ اگر ہم اس میں چلیں گے تو ہمارے پاس، اگر فرض کریں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ گاڑی انشورڈ ہوئی ہوتی ہے تو انشورنس کمپنی سب کچھ نقصان کا جرمانہ دیتی ہے نا۔ ایسے ہی ہے ہر چیز کا، اگر ہر چیز کا انشورنس کیا جاتا ہے، گھر کی ایک ایک چیز کی اگر خراب ہو جاتی ہے تو وہ آ کے اس کی جگہ نہیں رکھ کے چلے جاتے۔ اسی طرح جب ہم انشورڈ ہوئے ہیں، خداوند نے ہماری قیمت ادا کی ہوئی ہے اور ہم قیمتی ہیں، تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم قیمتی ہیں اور ہماری چیزیں خراب ہو جائیں گی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے پاس جانا ہے، تو خدا ہمیں نیا کر دے گا۔ اگر ہمارے گناہوں نے، ہمارے ہاتھوں نے گناہ کیا تو ہم نے ہاتھ اٹھا کر پہلے معافی مانگنی ہے، اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور جب ہم ہاتھ اٹھا کے اس سے معافی مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، تو وہ ہماری دعاؤں کو کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ ایسا ہے میرا اور آپ کا خدا، وہ ہماری خطاؤں کو بھول جاتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، صرف ہم نے آ کر منہ سے اقرار کرنا ہے اور اقرار کر کے توبہ کرنی ہے اور نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ تو ہماری انشورنس ہو چکی ہے، جو یسوع میں چلتے ہیں، جو اس کے کلام پر چلتے ہیں، خدا کے جو اس کے حکموں پر چلتے ہیں، تو خداوند ان سے بچاتا ہے، اسے بالکل نیا کر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں اور اس سے معافی مانگیں، کیونکہ ہم انسان، کسی کو کیا پتہ نہیں چلتا کہ ہم باتوں میں خطا کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو بھی کام ہے یاد کریں اور خدا کی حضوری میں آ کر اس سے معافی مانگے کہ میرے ہاتھوں نے یہ گناہ کیا، میرے ہاتھوں نے ظلم کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی بچے پر، کسی بیوہ پر، جو بھی کیا ہے اور غلط کام کیے ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہوئے ہیں، تو ہم نے معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے، تاکہ میرا اور آپ کا خدا ہم سب کو معاف کرے۔ ہم سب کو جو گناہ کرتے ہیں، ہم نے کسی انسان کے پاس نہیں جانا، ہم نے خداوندوں کے خدا کے پاس جانا ہے۔ خداوند جو رواق الوہین ہے اس کے پاس آنا ہے، تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ اس نے تو مٹا دیے ہوئے ہیں، ہمیں تو صرف اس کے پاس آنا ہے، کیونکہ اس نے تو کفارہ دے دیا ہے نا۔ ہمیں اس گناہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا زندہ کلام، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین آمین۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہم نے اپنے ہر گناہ سے، جو ہم سوچوں سے کرتے ہیں، جو ہم آنکھوں سے کرتے ہیں، جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، جو ہم باتوں سے کرتے ہیں، اس کی معافی مانگنی ہے، اپنے خدا سے معافی مانگنی ہے، اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے، تاکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں ہر گناہ سے معاف کرے، اور اس کے لہو کو مانگ لینا ہے، اس کی باڑ لگا لینی ہے، تاکہ کبھی بھی ہم کسی کے شیطان کے آ جانے سے یا اس کی دیکھیں گندی روحوں کو تو موقع ملتا ہے، وہ آ جاتی ہیں، انہیں بلانا نہیں پڑتا، انہیں دعوت نہیں دینی پڑتی، وہ ڈھیٹ ہوتی ہیں، ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن پاک روح کو تو ہمیں دعوت دینی پڑتی ہے کہ وہ آئے اور ہماری زندگی میں ہمیں سکھائے، ہمیں دکھائے، ہمیں بتائے کہ ہم نے کس طرح باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے خداوند جی آپ کے پاک لہو کو مانگتے ہیں، آپ کی لہو کی باڑ چاہتے ہیں، تاکہ جو زبان اقرار کرے اور توبہ کرے باپ جی، وہ پھر گناہ نہ کرے۔ خداوند ہم کمزور ضرور ہو سکتے ہیں، پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارا زور ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تبھی تو وہ ہمیں اپنے زور سے، اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے بھر دیتا ہے۔ آج وہی زور، وہی قدرت لینے آئے ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ ہم اس گناہ سے، اس دلدل سے نکلیں اور اچھی زندگی حاصل کریں۔ خداوند ان ایام میں خداوند جی ہم ہمیشہ یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح گناہ سے باز آنا ہے، کس طرح گناہوں سے دور رہنا ہے۔ جب ہم نے
ارادہ کرنا ہے تو خدا نے ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ ہم نے خدا سے ارادہ کر لینا ہے کہ باپ آج کے بعد میری زندگی میں کبھی ایسا کام نہ ہو، میں ان ہاتھوں سے کوئی ایسا غلط کام نہ کروں، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے منہ سے، تاکہ میرا خداوند میری حفاظت کرے، نگہبانی کرے، فرشتوں کو بٹھا دے، اس کے لہو کی باڑ لگا دے، تاکہ کوئی بھی ہم گناہ نہ کریں بلکہ خدا کی حضوری میں لپٹے رہیں۔ آمین۔ ہم جانتے ہیں کہ زبان کے گناہ کیا ہے، جھوٹ بولنا، تہمت داری کرنا، کسی کے راز فاس کرنا، لعنت کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، بد دعا دینا، ناحق بات کرنا، گانے گانا، گالی دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، جو خدا کو نہیں پسند، ہمیں ان باتوں سے باز آنا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو بھی دیکھ لیا کہ ہاتھوں سے جو ہم غلط کام کرتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کی دلزائی کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مار دیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ان سارے گناہوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اگر آج تک ہم نے یہ گناہ کیے ہیں تو ہم ضرور اس کی حضوری میں آئے، توبہ کریں اور خدا سے وعدہ کریں کہ میں نہیں کروں گا۔ جب ہم پکا وعدہ کر لیتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، جب ہم ارادہ اور وعدہ کرتے ہیں، خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں پاک روح بخشا ہے، جو ہم پاک روح کے وسیلے سے گناہ نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اس پاک روح کو اپنے اندر رکھنا، رنجیدہ نہیں کرنا، اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ اگر ہم نے کیا ہے، توبہ کر لینی ہے، فی الفور توبہ کر لینی ہے اور معافی مانگ لینی ہے۔ وہ اگر بائی چانس ہم گناہ کرتے ہیں، بار بار خطا کرنا، جان بوجھ کے کرنا گناہ، پتہ بھی ہے کہ کر رہے ہیں پھر بھی اگنور کرتے ہیں، لیکن خداوند تو دلوں گردوں کو جاننے والا اور جانچنے والا خدا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ گناہ بار بار نہیں کرنا، تاکہ ہم سزا کے لائق نہیں بنے، ہمیں سزا میں نہیں جانا، ہمیں آگ میں نہیں جانا، ہمیں جیل میں نہیں جانا، ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے اس کے کلام کی قدرت کو لے لینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 2 باب اس کی 23 آیات میں یوں محکوم ہے، اس کے فرزندوں کو جان سے مار ڈالوں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں۔ میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ خدا کہتا ہے جو کرو گے میں اس کے مطابق ہمیں بدلہ دے گا۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہے، کیونکہ اجر ضرور ہے، وہ ضرور ہمارے گناہوں کا، غلطیوں کا، خطاؤں کا بدلہ دے گا۔ ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو اس کی حضوری میں رکھنا ہے اور اس سے ڈرتے رہنا ہے، اس سے کانپتے رہنا ہے، تاکہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں۔ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نجات دے دی ہے، ہم نجات شدہ ہیں۔ ہمیں خدا نے ہر طرح سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر مشکل سے نکال کر باہر رکھ دیا۔ تو آج ہم نے یہی وعدہ کرنا ہے، خدا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی حضوری سے دور نہیں جانا چاہتی، بلکہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تاکہ خداوند ہم ہمیشہ محتاط رہیں آپ کی مرضی کو مانگنے کے لیے، ہمیشہ آپ کی مرضی پہ چلتے رہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا باپ جی سب کے ساتھ ہو، اپنی قدرت سے اور اپنی قوت سے بھر دے، تاکہ ہم کبھی بھی خدا جی پھر غلط راستے پہ نہ جائیں۔ صرف ایک راستہ جو آپ تک پہنچتا ہے، ہم سب کو اسی راستے پہ چلنا ہے اور اسی راستے پہ چل کر ابدی زندگی پانی ہے، جو صرف خدا کے قدموں میں ہے۔ خداوند میں سب کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں اور التجا کرتی ہوں باپ جی، آج کا کلام ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالوں کے لیے ہو، تاکہ سب پاک ہو اور ہم لائق طور پر آپ کی حضوری میں رہیں۔ خداوند ہر گھر کا خطہ بھرا رہے، کبھی کمی کمزوری نہ ہو، کوئی بیمار نہ رہے خداوند جی، کیونکہ آپ نے ہمیں ہر دکھ، ہر تکلیف سے نجات دی ہے باپ جی، ہم نجات شدہ ہیں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔